السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دخان بائی دا سیکرٹ کلر ایپیسوڈ نمبر 4۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیو یارک کی صبح ہمیشہ کی طرح متحرک اور گہما گہمی سے بھرپور تھی۔ گاڑیوں کے ہارن کا شور ایک مسلسل سمفنی کی طرح گونج رہا تھا، جسے ہر گاڑی اپنی منزل کی طرف ایک اندیکھی دوڑ میں مصروف ہو۔ لوگوں کی چہل پہل میں بھی ایک خاص قسم کی جلدی اور جوش تھا۔ ہر چہرے پر اپنے مقصد تک پہنچنے کی تمنا جھلک رہی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں کی قطار نے شہر کو ایک عجیب سی توانائی بخشی ہوئی تھی۔ ان کی چمکتی ہوئی کھڑکیاں اور فلک بوز ڈھانچے نیو یارک کے خوابوں کی حقیقت بن کر کھڑی تھیں۔ یہ عمارتیں جو بادلوں کو چھوتی محسوس ہوتی تھیں، نیو یارک کی شان و شوکت اور اس کے بے پایا مواقع کی علامت تھی۔ یہ بلند عمارتیں نیو یارک کی فضا میں ایک منفرد جمالیات کا اضافہ کرتی تھیں، جیسے یہ عمارتیں خود بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوں کہ کون زیادہ بلند ہے اور کون زیادہ منفرد ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان کھڑا ہر انسان خود کو ایک الگ دنیا کا حصہ محسوس کرتا ہوگا۔ رچل نے اپنے بیگ کی زپ بند کی، آخری نظر اپنے گھر کے دروازے پر ڈالی اور جلدی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ نیو یارک کی باسی کے لیے آج کا دن خاص تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ آرون نے اسے روک لیا۔ تم غزہ تک جا رہی ہو، لیکن وائٹ ہاؤس کے احتجاج میں کیوں نہیں جا رہی؟ رات تک تو راضی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا کیونکہ دونوں نے ہی سب وے پکڑنی تھی، کیونکہ مجھے وائٹ ہاؤس تک کا مارچ بے مقصد لگ رہا ہے، جبکہ دوسری جانب آج اسپیکر آف دا ہاؤس ہماری یونیورسٹی میں آ رہے ہیں۔ میں انہیں آج کی کانفرنس میں شرمندہ دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ تمہارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو کر گلا پھاڑنا چاہوں گی۔ نیو یارک کی سڑکیں بھی ہمیشہ کی طرح معروف تھیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے مین روڈ پر آ گئے۔ انہوں نے سب وے اسٹیشن کی طرف چلنا شروع کیا۔ کس قدر زہریلی زبان ہے تمہاری، پتہ نہیں میری بہن کیسے بن گئی ہو، وہ کافی کوفت سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ 1 2 3 4 آکوپیشن نو مور۔ رچل نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے سلوگن یاد دلایا جو وہ آج کے احتجاج کے لیے صبح سے دہرا رہا تھا۔ آرون نے خفگی سے اسے دیکھا اور سیز فائر ناؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بس پہنچ چکی تھی۔ رچل نے سر جھٹکا اور اپنا فون نظروں کے سامنے کرتے ہوئے ایک ایڈیٹر کی جانب سے آئی گئی میل دیکھنے لگی۔ مس رچل الونا، ہمارے اخبار کے لیے آرٹیکل لکھنے کا شکریہ۔ آپ کا آرٹیکل آج کے اخبار میں شائع ہو چکا ہے۔ اس نے سرسری سی نگاہ ساری میل پر ڈالی جس کا کل مدعا یہی تھا۔ وہ سرد آہ بھر کر فون بیگ میں رکھ کر سب وے کی جانب رواں دواں تھی۔ کیا تم نے کبھی زندگی میں اپنی منشا کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ وہ آئزہ کے اپنے گھر آنے اور عجیب سی فرمائش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا اسے واقعی غزہ جانا چاہیے؟ نہ جانے دل کیوں عجیب وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ سب وے کا سفر زیادہ لمبا نہیں تھا، مگر اپنی ہی سوچوں میں الجھے ہوئی وہ جلدی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ کولمبیا یونیورسٹی سے دور ایک سفید رنگ کی بلڈنگ کے تنگ سے اپارٹمنٹ میں آئزہ سبحانی رہائش اختیار کیے ہوئے تھی۔ نیو یارک اس جیسی پارٹ ٹائمر کے لیے خاصا مہنگا تھا۔ نیو یارک کی صبح نے اپنی چمک دمک کے ساتھ سارے شہر کو جگا دیا تھا، لیکن آئزہ کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں ابھی بھی پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ ٹیبل لیمپ آن کیے میز پر بیٹھی تھی۔ وہ سامنے کاغذ اور قلم رکھے ہوئے تھی۔ نیو یارک کی شور و گل اور تیز رفتار زندگی سے کچھ لمحوں کے لیے دور وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ وہ اس خط کا متن سوچ رہی تھی جو اسے یہاں چھوڑ کر جانا تھا۔ ہاتھ میں اسپن کرتا قلم تھامے وہ اٹھی اور پردے ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں بلند و بالا عمارتیں نیلے آسمان کی طرف سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ نیو یارک کی سڑکوں کا شور مان پڑ چکا تھا، شاید صبح ختم ہو چکی تھی۔ کچھ پل وہاں کھڑے رہنے کے بعد آخرکار اسے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ہاتھ میں پکڑے قلم کو کاغذ پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور آخری خط لکھنے لگی۔ پیارے برہان، آج نیو یارک کی صبح نے مجھے کچھ مختلف سا محسوس کروایا۔ یہاں کی روشنی اور ہلچل میں بھی ایک عجیب سی تنہائی ہے۔ شاید میں تم سب کو مس کر رہی ہوں۔
ویل جب تم یہ خط پڑھو گے تو میں شاید بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا یہ قدم تمہارے لیے ناقابل فہم ہوگا، لیکن میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سفر اختیار کروں۔ تم ہمیشہ میری سچائی اور محبت سے آگاہ رہے ہو برہان، اور آج بھی میں کچھ چھپانا نہیں چاہتی۔ مجھے غزہ جانا ہے، مجھے وہاں مریضوں کو ٹریٹ کرنا ہے، وہاں کے حالات دیکھنے اور سمجھنے ہیں۔ میری یہ جذباتی باتیں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، مگر میرے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں میں ڈر رہی ہوں، میرے دل میں موت کا خوف بھی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ پرعزم ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے اس فیصلے سے تمہیں دکھ پہنچے گا، مگر میری دعا ہے کہ تم میرے اس فیصلے کو سمجھو اور مجھے معاف کر دو۔ اور ہاں میں اکیلی نہیں جا رہی، سر جوزف کی بیٹی میرے ساتھ جائے گی۔ میں نے رچل الونا کو صرف ٹریپ کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ چلے، اور وہ جذباتی لڑکی تیار بھی ہو گئی۔ اس نے کہا ہم مسلمان جذباتی ہے، لیکن اس ایک لمحے میں مجھے وہ لڑکی خود سے زیادہ جذباتی لگی۔ برہان مجھے غلط مت سمجھنا، میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور رچل کو ساتھ چلنے کے لیے منانا ضروری تھا، کیونکہ اس کا خاندان نیو یارک کے بااثر خاندانوں میں سے ایک ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور میں رچل سے اتنی دوستی ضرور کروں گی کہ وہ اپنے یہودی بھائیوں کے ہاتھوں مجھے قتل نہ ہونے دیں۔ میں خود غرض بن رہی ہوں، لیکن اس وقت غزہ پہنچنے کے لیے سب جائز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے یہودی لوگوں کو وہ سب دکھا سکے گی جو وہاں محسوس کرے گی۔ اس کا فون بجا۔ اس نے قلم اسی کاغذ پر رکھ کر فون کال آنسر کی۔ میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، اس نے خوشگوار انداز میں کہا۔ بی بی اتنا جھوٹ بولا کرو جتنا میں ہضم کر لیا کروں۔ دوسری جانب سے خفگی سے کہا گیا تو وہ ہنسی۔ برہان ویسے یہاں نیو یارک کا موسم بڑا سہانا ہے، تمہیں معلوم ہے کل سارا دن میں کہاں گھومتی رہی۔ اسے اپنے جھوٹ پر ذرہ برابر شرمندگی نہ تھی، غزہ پہنچنے کے لیے سب جائز تھا۔ آپ اس بندے ناچیز کو بتا دیں تو آپ کی زیادہ مہربانی ہوگی بیگم صاحبہ، وہ مسکراتی۔ وہ اسے بیگم صاحبہ تبھی کہتا جب اس سے سخت عاجز آ چکا ہوتا تھا۔ اچھا چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ اس وقت کال کیوں کی؟ اوہ ہاں، اچھا کیا یاد دلا دیا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے 1 ہفتے کی چھٹیاں لی ہے، اسی لیے سوچا مشرق کے وسطی والے ممالک کی سیر کراؤں۔ امریکیوں نے تو ویسے ہی میرے ویزے کو مسترد کرنا ہے، ورنہ تمہاری یاد میں ادھر ہی دوڑا چلا آتا۔ مشرق وسطی کا لفظ سن کر عائزہ ایک لمحے کو سن سی بیٹھی رہی تھی۔ کیا وہ اسے بتا سکے گی کہ وہ بھی وہاں جا رہی ہے جہاں پاکستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور کیا وہ اسے یہ خطرہ مول لینے کی اجازت دے گا؟ وہ بھی تو ایوریج پاکستانی تھا جس کے لیے فلسطین اور غزہ کا مسئلہ صرف دل میں برا خیال کرنے تک کافی تھا، اور زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کا درس دیتا، اور اسے جانے سے منع کرنے کے لیے ایک لمبی جذباتی تقریر کر دیتا۔ لیکن وہ اپنے اس دل کا کیا کرتی جسے وہاں جائے بنا چین نہیں تھا؟ گویا کہ وہ ساری صورتحال سے واقف تھی کہ وہاں سے واپس آنے کا امکان کم اور وہاں مرنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اسی لیے وہ اپنے سارے شب و روز اپنی ڈائری میں مقید کرنا چاہتی تھی، تاکہ کبھی نہ کبھی برہان رضا تک پہنچ ہی جائے۔ کچھ دیر کی گفت و شنید کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تو اس کے سارے وجود میں ایک سیاست سی طاری ہو گئی، اور وہ پھر سے وہم کا شکار ہو گئی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں۔ اس نے اپنے خط کے آخری الفاظ دیکھے۔ برہان، میں تم سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، مجھے یقین ہے تمہاری دعائیں بھی میرے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی سی چھائی رہی، نہ جانے کب تک۔ کولمبیا یونیورسٹی میں رچل الونا خاصا مشہور نام تھا، جو کہ یہاں کے عوام میں بڑا دل عزیز تھا اور بیشتر لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ رچل الونا کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی، اور یہ خوبصورتی یا حسن کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس علم کی وجہ سے تھا جو وہ اپنی شائستہ گفتگو کے ذریعے یہاں کے لوگوں سے کرتی تھی، اور جو دلائل وہ اپنی کتابوں میں لکھتی تھی۔ کتنی دوگلی تھی رچل الونا! ابھی بھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آڈیٹوریم کی جانب جا رہی تھی۔ گلے میں یونیورسٹی کارڈ لٹکا ہوا تھا اور کھلا مغربی لباس اس پر اچھا لگ رہا تھا، جو اس کی خاصیت تھی۔ رچل، وہ مانوس سی آواز پر چونک کر پلٹی۔ کیسی ہو؟ خوبصورت، ہمیشہ کا جواب حاضر تھا۔ میں نے سنا تم غزہ جا رہی ہو؟ سامنے والے نے سنجیدگی سے پوچھا تو رچل نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ ابراہم جوزف نے اپنا غم نولان کے والد سے کہہ دیا تھا، اور وہ بھی یہ گفتگو اپنے گھر سے سن کر آ رہا تھا۔ چلو تمہیں پتہ چل ہی گیا تو اچھا ہوا، مجھے تمہیں بتانے کا تردد نہیں کرنا پڑا۔ ویسے اس بات کو راز رکھنا، پتہ ہے نا راز کیسے اور کہاں رکھتے ہیں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی جیسے اس نے غزہ جانے کی نہیں، امریکہ کے ہی کسی ڈاؤن ٹاؤن میں جانے کی بات کی ہو، اور نولان کو ساتھ نہ
نہ لے جانے کا پلان ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اچنبے سے پوچھ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہی کب تھا؟ اس نے شاہ نے اچکایا۔ میں تمہیں کسی صورت وہاں نہیں جانے دوں گا۔ رچل کی بیسٹ فرینڈ کا پہلا رد عمل یہی تھا۔ نولان اس سے بحث نہیں ہوگی۔ اس نے منت والے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ وہاں جا کر تم کچھ بدل پاؤ گی؟ وہاں کی صورتحال اتنی خطرناک ہے اور تم بلا وجہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہو؟ اس لڑکے کو جواب چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن میں اب مزید خاموش یا نیوٹرل نہیں بن سکتی۔ اگر اس وقت ہم سب خوف کے مارے کچھ نہ کرے تو کون کرے گا؟ تم کیوں یہ سمجھ رہی ہو کہ تم مدد کو نہ گئی تو کوئی ان کی مدد کو نہیں جائے گا؟ تم ایک یہودی ہو رچل، اور اس وقت تم اپنے مذہبی لوگوں کے بجائے مسلمانوں کو بچانا چاہ رہی ہو۔ جانتی ہو یہ سب تمہارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا؟ میں تمہیں لاکھ دلائل کے ساتھ بھی نہیں سمجھا سکوں گی کہ میں وہاں کیوں جانا چاہتی ہوں نولان، اور نہ ہی تم میری کسی بات سے قائل ہو سکتے ہو۔ اس وقت بہتر یہی ہے کہ ہم اس مدعے پر بات نہ کریں۔ رچل نے ایک نظر یونیورسٹی کے لان کو دیکھا جہاں طلباء پلے کارڈز بنا رہے تھے۔ وہ سب پرو فلسطینی تھے اور کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ تو کس وقت بات کرے؟ وہ غصے سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لان سے نظر ہٹا کر رچل نے اسے دیکھا۔ میرے واپس آنے کے بعد؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، جیسے وہ تو سب پلان کیے ہوئے ہے اور رکنے کا 1% بھی چانس نہیں۔ اور اگر تم واپس نہ آئی؟ نولان کو کوئی کلاس فیلو آواز لگا رہا تھا اور وہ اس وقت رچل سے ایک اہم مسئلے کا حل پوچھ رہا تھا۔ میں واپس کیوں نہیں آؤں گی نولان؟ میں وہاں اسرائیلی فوج کی نگرانی میں جاؤں گی اور پھر اسی نگرانی میں واپس آؤں گی اور پھر وہاں کا آنکھوں دیکھا حال دنیا کو بتا کر شہرت حاصل کروں گی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ رچل الونا واپس نہیں آئے گی؟ وہ کافی خود پسندی اور اعتماد بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، اور اندر سے یہی ایک سوال اس سے بھی کھٹک رہا تھا۔ کیا وہ واقعی غزہ جانا چاہ رہی تھی؟ اور اگر چلی گئی تو کبھی واپس آ پائے گی؟ وہ مزید کچھ سنے بغیر آڈیٹوریم سینٹر میں داخل ہو گئی تھی۔ مہمان خصوصی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ماسکو کی رات کا منظر اینا کے قدموں تلے دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا تھا اور وہ ابھی تک اس وائس نوٹ کے زیر اثر تھی۔ شہر کے مشہور سرخ چوک ریڈ اسکوائر کے قریب سے گزرتے ہوئے کریملن کے بلند مینار اور سینٹ باسل کیتھیڈرل کے رنگین گنبد اسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ اسے الوداع کہہ رہے ہوں۔ وہ بھی نہ جانے کب سے اسی چوک کے چکر لگاتے ہوئے کریملن کے میناروں کو دیکھے گئی۔ کریملن کے بلند میناروں کی سیاہ پرچھائیاں چوک کے پتھریلے فرش پر پڑ رہی تھیں۔ اس کی سرخ دیواروں اور سونے کی گنبدوں کی چمکدار روشنیوں نے رات کے آسمان کو مزید دل فریب بنا دیا تھا۔ کریملن کے یہ دیواریں صدیوں کی تاریخ کا بوجھ اپنے سینے میں سموئے ہوئے تھیں، جنہوں نے جنگیں دیکھی تھی، بادشاہتیں بنتی اور بگڑتی دیکھی تھی اور انقلابات کا سامنا کیا تھا۔ اینا ہرلین ماسکو کی اس تاریخی جگہ پر کھڑے غزہ جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ماسکو کا یہ حصہ تاریخ اور ثقافت کا سنگم تھا۔ اینا نے ایک پل کے لیے رک کر سینٹ باسل کیتھیڈرل کی طرف دیکھا جو اپنے رنگ برنگے گنبدوں کے ساتھ کسی پرانی داستان کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ سینٹ باسل کیتھیڈرل کے رنگ برنگی گنبد ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے، جیسے کوئی جادوئی قلعہ ہو۔ ہر گنبد کی بناوٹ مختلف تھی، کچھ پر دھاری دار نقش و نگار تھے تو کچھ پر نیلے اور سبز رنگ کی خوبصورت ڈیزائننگ تھی۔ وہ سینٹ باسل کیتھیڈرل کو دیکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ماسکو کی یہ خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس چوک کا ہر گوشہ تاریخ اور ثقافت کی خوشبو سے معمور تھا، جو نہ صرف روس بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک یادگار مقام تھا۔ چوک کے کونے میں لینن کا مقبرہ تھا، جس کی سادہ اور پرسکون ساخت نے اسے مزید وقار بخشا تھا۔ اینا نے مقبرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیسے اس مقام پر روس کی تاریخ کے اہم ترین لمحات نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کئی بار لینن اور اس کے دور کے بارے میں سنا تھا، گویا کہ اسے تاریخ میں دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ لینن کے کام کی متاثر تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ماں، اس کی ماں! اوہ، اسے تو خیال ہی نہیں آیا۔ اینا ہرلین اب دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ابو بکر بن وائل کے پاس صرف ایک وہی عورت ہر صورت پہنچا سکتی تھی۔ نہ جانے اسے پہلے خیال کیوں نہ آیا، وہ کب سے خوار ہو رہی تھی۔
وہ ایک سوشل ورکر اور صحافی تھی، اپنے ملک میں ہونے والے احتجاجوں میں بھی شامل رہتی تھی اور ریلیوں میں بھی فلسطین کے لیے بولنے میں فرنٹ لائن پر تھی، لیکن آج اسے لگا کہ یہ سب کافی نہیں ہے۔ اسے وہاں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب وہ خود کو ابھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ افراتفری میں گھر پہنچی، گھنٹہ لگا کر ماں کی پسند کا کھانا تیار کیا اور اہتمام خاص کے ساتھ میز پر کھانا چن بھی دیا۔ اس کی ماں گھر پہنچی تو بیٹی کی اس خدمت گزاری پر متاثر نظر آئی۔ چلو اس خدمت گزاری کی وجہ بیان کرو۔ مجھے بہت نیند آئی ہے۔ ورکنگ مدر کا خاص انداز کہ وہ بیٹی کی عنایتوں کو ضرورت سے جوڑتی تھی۔ آپ پہلے کھانا تو کھائیں۔ اینا کے کہنے پر الزبتھ جیمس نے قدرے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا، کہیں ان کی اولاد کو محبت تو نہیں ہو گئی۔ پھر بھی عقاب کی نظریں اپنی بیٹی پر گاڑے وہ کھانے کی میز کی جانب آ گئیں۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہی اور وہ پھر برتن سمیٹ کر کافی بنا کر لاؤنج اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنی خدمت اس نے اپنی ساری زندگی میں نہ کی ہوگی جتنی پچھلے 2 گھنٹوں میں کر چھوڑی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری کسی فضول فرمائش کے بعد کھانا مجھ پر حرام ہو جاتا ہے، اس لیے آج پہلے کھا لیا کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی۔ میں تمہاری کسی بات کو نہیں سننا چاہتی، جا کر سو جاؤ، تم نے صبح کام پر بھی جانا ہے۔ کچھ بھی سننے سے پہلے جب اس کی ماں نے یہ کہا تو اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگنے لگیں۔ تم فکر مت کرو، وہ کمبخت بہترین اداکارہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اگر والدین بچوں کی بات نہ سنیں یا انہیں اگنور کریں تو وہ والدین کے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس پیرنٹنگ نہیں کر رہے۔ وہ سی کرتے ہوئے کہنے لگی اور بیٹھے بیٹھے امریکہ میں نیا قانون بھی ایجاد کر ڈالا۔ پھر تم شکر ادا کرو اس وقت روس میں ہو۔ انہوں نے بھی جواباً خفگی سے کہا۔ اب بتاؤ کیا فرمائش ہے، میں بتا دوں۔ 300 روبل سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتی، انہوں نے ناراض سے انداز میں کہا۔ وہ آلتی پالتی مار کر ماں کی مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی اور نہایت مختصر کر کے اپنا مدعا ماں کو سنا ڈالا۔ حسب توقع وہ سیخ پا ہو گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہے نا؟ جرنلزم کی ڈگری نہ ہو گئی، موت کا کنواں ہو گیا، ہر آئے دن تمہیں کسی وار زون میں جانے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ پہلا اعتراض نہایت خفگی بھری سرد مہری سے یہی آیا تھا۔ اس کی ماں کی غلطی نہیں تھی۔ ابھی وہ پچھلے سال ہی تو یوکرین میں انٹرنشپ کے نام پر ایک جرنلسٹ کے ساتھ گھس کر چلی گئی تھی اور اس کی ماں کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ ماما، میں نے یہ شعبہ اس لیے تو نہیں اپنایا کہ شو پیس بن کر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ٹیپ ریکارڈر بن جاؤں اور مسکرا کر دنیا بھر میں ہو رہے مظالم پر لوگوں کے تبصرے سنوں۔ وہ آپ کی دوست بھی تو ایسے ہی کام کرتی ہے نا، وار زون میں جا کر۔ وہ میری رول ماڈل ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ بھی غزہ جا رہی ہے۔ پلیز انہیں کہیں مجھے اپنی اسسٹنٹ کے طور پر ساتھ رکھ لے، میں بالکل روبوٹ کی طرح ان کا سب کہا مانوں گی۔ اس نے ایک مشہور جرنلسٹ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا سوچا۔ اس کی ماں کو کسی اور کے ساتھ جانے پر لاکھ اعتراض سہی، وہ اپنی دوست کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو ہی جاتی۔ اور ویسے بھی خود ہی تو کہتی تھی کہ اتنی بہادر ضرور بنو کہ جنگ کے میدان میں گولیوں کی بوچھاڑ میں، دھماکوں کی گونج میں، ہمالیہ کی اونچائی پر، سمندر کی گہرائی میں بھی انٹرویو لے سکو۔ اور جب میں ایسا کرنے لگی ہوں تو آپ کو مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے ذرا خفا ہو کر ماں کو ان کے کہے اقوال زرعی یاد کروائے۔ وہ مزید خفا ہو گئی اور کتنی ہی دیر کچھ نہ بولی۔ مما پلیز مان جائے نا، اس کے بعد جہاں جانے سے منع کریں گی بغیر سوال جواب کے جانے سے رک جاؤں گی۔ جھوٹی! اینا خدا کا واسطہ ہے، تم اچھے بچوں کی طرح اپنے ملک کے مسائل کو کوریج کرو، جیسے کام کرتی ہو ویسے ہی کرتی رہو بیٹا، کوئی ضرورت نہیں پرائی آگ میں خود کو ڈھکیلنے کی۔ اور ویسے بھی تم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ سب کچھ تم ہی ٹھیک کرو گی۔ انہوں نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ میں اس ملک میں رپورٹر کم اور بھکاری زیادہ لگتی ہوں ماما، اور بھکاری صحافی کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ میں ایک بڑی سٹوری کوریج کرنا چاہتی ہوں، ایک ایسی انٹرنیشنل سٹوری جس کے بعد میں اپنے کریئر کی بہت اونچائیوں پر پہنچ جاؤں گی۔ وہ جوش سے کہہ رہی تھی لیکن دل کہہ رہا تھا کہ اڑ کر ابو بکر اور اس کے لوگوں کی مدد کرنے چل پڑو۔ بھاڑ میں جھونکو سارے پروٹوکول، لیکن حق روس میں بیٹھ کر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی بجائے ایک اچھی حکمت عملی اور صبر کے ساتھ وہاں جایا جائے۔ تم اپنے کریئر کی اونچائی کے لیے نہیں، ابو بکر بن وائل کے لیے وہاں جا رہی ہو اینا ہرلین، اور اگر تم اس لڑکے کی وجہ سے مسلمان ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ حد تھی کہ چند پل پہلے جھوٹے آنسو بہانے والی اینا سچ مچ رو پڑی تھی۔
وہ صرف اسی لیے اپنے قدم اسلام یا ابو بکر کی جانب نہیں بڑھا پاتی تھی کہ اس کی ماں اسے بد دعا دے گی اور پھر اس سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ خود کو کمپوز کر کے اگلے 1 گھنٹے کی انتھک اور لمبی کوشش کے بعد اپنی ماں کو منانے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ وہ اب غزہ جا رہی ہے اور اسے ابو بکر سے ایک ہی سوال پوچھنا تھا، تمہارا فیورٹ کون ہے ابو بکر؟ معاویہ بن عبداللہ اس وقت ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں موجود اپنے سر پر ٹانکے لگوا رہا تھا۔ مار کٹائی اس کا شوق تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی مہنگا پڑ گیا تھا۔ فی الوقت تو وہ بس دروازے کی جانب ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سنگین ایکسیڈنٹ کی خبر تو اس نے یحییٰ بن عبداللہ تک پہنچا دی تھی، پھر نہ جانے کیوں ابھی تک وہ اس تک نہ پہنچا تھا۔ اس مرتبہ اسے کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ ہر مرتبہ وہ اس کی طبیعت خرابی کی خبر پر بھاگتا ہوا تو نہیں آ سکتا تھا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ یحییٰ کی زندگی میں معاویہ سے ضروری بھی کوئی انسان، کام یا شے وجود رکھتی ہے۔ نرس اس کی بےتابی پر تاؤ کھا کر رہ جاتی اور اسے مسلسل سر سیدھا رکھنے کی ہدایت کرتی رہی، لیکن اس کی بائیں جانب گھومی ہوئی گردن سیدھی نہ ہوئی۔ دروازے سے ہر کوئی اندر باہر آ جا رہا تھا، لیکن وہ کہاں تھا جس کے لیے اس نے ہسپتال تک آنے کا تردد کیا، ورنہ یہ ٹانکے تو وہ خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر لگا لیا کرتا تھا۔ پھر اچانک ہی پیچھے سے کسی نے اس کا سر آگے کی جانب گھما دیا اور وہ کوئی حرکت نہ کر سکا۔ میں تمہاری جوک سہتے سہتے تھکنے لگا ہوں معاویہ، ایسا کب تک چلے گا؟ معاویہ نے فوراً سے گردن واپس پیچھے کی جانب موڑنا چاہی، لیکن وہ اس کے سر پر دباؤ رکھے ہوئے تھا۔ معاویہ گردن نہ گھما سکا۔ نرس یحییٰ بن عبداللہ کے اشارے پر معاویہ کی پٹی مکمل کرنے لگی۔ اس کی سنجیدہ بات کو ہضم کرنے کے لیے معاویہ نے چند پل کا انتظار کیا۔ جب وہ سنجیدہ ہوتا تو نہایت لاڈلا اور عزیز ہونے کے باوجود وہ ڈر جاتا تھا۔ میں آپ کے پاس اتنی دور اتنی جلدی نہیں آ سکتا تھا جتنی جلدی آپ آئے، اسی لیے آپ کو یہاں بلوانے کے لیے یہ سب کہلوانا پڑا۔ اس نے سچ بولنا مناسب سمجھا، کم از کم وہ اپنے بڑے بھائی سے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس وقت تعظیم کرنا فرض تھا۔ کام کیا تھا؟ مجھے کہیں جانا ہے جو آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ بیڈ کے دوسری جانب رخ کیے اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ دونوں بھائی اپنی سدھ میں موجود دیوار کو گھورنے لگے۔ درمیان میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آ گیا، جس کی وجہ سے نرس کو اپنا کام جلد ہی مکمل کر کے وہاں سے جانا پڑا۔ یہ آکورڈ خاموشی اسے ڈرا رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ یحییٰ نے پھر سے پوچھا۔ ابو بکر کے پاس۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی اور یحییٰ بیڈ سے یوں اچھلا جیسے کانٹے اگائے ہو۔ کیا بکواس ہے! وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے ترتیب دیے ہوئے وہ ایک 30-32 سالہ مرد تھا، باکمال اور وجیح، چہرے پر شفقت بھری خفگی تھی۔ میں جانتا تھا یہ سب باتیں میں آپ کو فون پر نہیں سمجھا سکتا، اسی لیے آپ کی یہاں آمد کا انتظار کرتا رہا۔ بھائی وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے وہاں اس کے پاس جانا ہے، اس کے والدین کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ نہایت معصومیت سے اپنا مدعا اپنے بھائی کے سامنے رکھنے لگا۔ اف! انف از انف معاویہ، تم غزہ جانے کی بات کر رہے ہو؟ پرسکون اور نرم سے یحییٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کبھی اس طرح اس پر غصہ نہیں ہوتا تھا، وہ خفا ہوتا تھا، اس کے منانے کا انتظار کرتا تھا، لیکن اس پر اس طرح پبلک میں کبھی چلایا نہیں تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں یکدم سناٹا چھا گیا، سب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ معاویہ نے اٹھی ہوئی گردن سے اثبات میں سر ہلایا اور عینی شاہدین پر لعنت بھیجی کہ بھئی اپنا کام کرو، اپنے مریضوں کو ٹھیک کرواؤ۔ اس نے اٹھ کر اپنے بیڈ کے پردے برابر کیے۔ دیکھو معاویہ، تم نے جہاں تک مدد کرنے کا کہا میں نے تمہیں سہولت دی۔ تم نے فلسطینی خاندانوں کو یہاں کویت میں آباد کروانے میں مدد مانگی، میں نے تمہیں پیسہ دیا۔ تم نے بائیکاٹ مہم کے لیے میرا بزنس کارڈ استعمال کیا، میں نے بے تحاشا نقصان کے باوجود برداشت کیا۔ تم نے اپنے حصے کی زمین بیچ کر غزہ میں خوراک بھیجنے کے لیے فلاحی اداروں کا ساتھ دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس سب میں مجھے تمہیں سپورٹ کرنا ہی تھا، یہ سب مجھ پر بھی فرض تھا، لیکن وہاں جانے کی ضد، اوہ گاڈ! تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں ابو بکر اور اس کی فیملی کو بھی یہاں بلوا لینا چاہیے۔ میں بہترین انتظام کرواؤں گا، لیکن میں تمہیں وہاں جانے کا رسک نہیں لینے دوں گا۔ یحییٰ غصے بھرے جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بھائی، اگر معاویہ غزہ میں مر رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ صرف احتجاجوں میں شریک ہوتے، پیسے بھیجتے، بائیکاٹ کرتے، یا وہاں آ کر میری ہر ممکن مدد کرنے کو ترجیح دیتے؟ وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت غزہ کے لوگ اس کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ تمہاری بات اور ہے معاویہ، تم میرے بھائی ہو اور
اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ معاویہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو بکر میرا بھائی ہے، یحییٰ بھائی، ابو بکر میرا دوست ہے، ابو بکر میرا استاد ہے، ابو بکر کو میری ضرورت ہے، میرے پیسے کی نہیں۔ میں بس اس کے پاس جا کر اس کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں قیامت کے روز اس سے نظریں ملا کر ملنا چاہتا ہوں، نہ کہ نظریں چرا کر۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ اداکار نہیں تھا، وہ مینیپولیٹر تھا، اپنے بھائی، دوست اور استاد ابو بکر جیسا۔ یحییٰ بن عبداللہ نے گہرا سانس لے کر اس معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کی۔ اس کا بھائی غزہ میں، اور وہ مزید کچھ نہ سوچ سکا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ مت کرو معاویہ، میں یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اس ضد سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے انداز میں منت تھی، وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتا تھا، وہ اسے وہ حدیث سنانا چاہتا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ننگی تلواروں کو دیکھ کر چھلانگ لگانے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنے ملک میں رہ کر زیادہ بہتر مدد کر رہا تھا، یہ حکمت عملی زیادہ بہتر تھی۔ میں بغیر کچھ کیے اگر ایسے ہی بیٹھا رہا تو میرا ضمیر مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ بھائی، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کب تک حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم جیسے سپہ سالاروں کا انتظار کرتے رہیں گے؟ ہم خود ہی وہ کیوں نہیں بن جاتے؟ مجھے جانے دے یحییٰ بھائی، میں آپ کی منت کرتا ہوں، میرے جانے کا کچھ انتظام کرے۔ وہ اس کے گھٹنوں کو تھامتا زمین پر بیٹھ گیا۔ یحییٰ نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا۔ وہ اس کے بچوں جیسا تھا، اور کوئی اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈھکیلتا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حتمی فیصلہ ہوا اور یحییٰ نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ یہاں رہیں گے اور میں وہاں سے آپ کے پاس جن لوگوں کو بھیجنے میں کامیاب ہو سکا، آپ انہیں یہاں رہائش دیں گے اور روزگار دینا ہوگا۔ میرا بھائی سب سے بیسٹ ہے۔ اجازت نہیں ملی تھی، لیکن وہ اس کی نیم رضامندی کو مکمل رضامندی سمجھ چکا تھا۔ معاویہ دکھتے جسم کے باوجود یحییٰ کے گلے لگا، لیکن یحییٰ اس گرم جوشی سے اپنے بھائی کو گلے نہیں لگا سکا، کیونکہ وہ کبھی بھی اسے غزہ جیسی جگہ پر بھیجنے کا روادار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور وہ اپنا آخری خونی رشتہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ معاویہ بن عبداللہ کو ابو بکر سے ایک ہی سوال پوچھنا تھا، تمہارا فیورٹ کون ہے ابو بکر؟ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ناول ہے کہ یہ سب لوگ وہاں پہنچیں گے اور کیا ابو بکر سے یہ سوال پوچھ پائیں گے۔ یہ سوال بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور اس کا جواب تو اب میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ تو ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔